پھر انسان بیماریاں نہیں دیکھتا، تھکاوٹیں نہیں دیکھتا، گھر نہیں دیکھتا، پھر وہ اپنے اعلیٰ مقاصد کے لیے میدانوں میں رہتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ہمت کرتا ہے۔ آج امت مسلمہ کروڑوں میں ہے، کاروبار کو ٹائم دیتے ہیں، بچوں کو، دوستوں کو، صحت کو ٹائم دیتے، دین کو کیوں نہیں دیتے؟ پیغام دین، اور بڑے خوبصورت انداز میں دیکھیے نا، ایک شخص نے بھی آ کے نبی پاک سے دین کی بات پوچھیا تو حضور نے ایک بندے کو بھی بتائی ہے، اور 100 نے آ کے پوچھیا تو حضور نے 100 کو بھی بتائی ہے۔ پیغام دین دانائی سے، تدبر سے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو پاک چیزیں ہیں وہ محبوب تم پر حلال کرتے ہیں، اور جو گندی چیزیں ہیں وہ محبوب تم پر حرام کرتے۔ یہ بھی یاد رکھنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے قریب ایک بندہ ٹیک لگا کے تکیے سے بیٹھ جائے گا اور کہے گا حلال وہی ہے جسے قرآن نے حلال کہا، اور حرام وہی ہے جسے قرآن نے حرام کہا۔ خود حضور فرماتے، فرمایا جسے اللہ کے رسول حلال کر دے وہ بھی حلال ہے، اور جسے حضور حرام کہیں وہ بھی حرام ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے شارع بنایا ہے، شارع۔ حضور اختیار رکھتے ہیں، جو چاہیں۔ ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ 2 ہی نمازیں پڑھوں گا، اگر اجازت ہو تو کلمہ پڑھوں۔ دنیا کا کوئی مفتی، کوئی محدث، کوئی مجتہد کسی کو ایک سجدے کی بھی رخصت نہیں دے سکتا کہ چل تو ایک سجدہ کم کر لینا فرض نماز میں، ایک سجدے کی بھی چھٹی نہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں 2 ہی پڑھوں گا، پڑھوں کلمہ؟ حضور نے فرمایا آ جا، تجھے 3 نمازوں کی چھٹی میں دیتا ہوں، تو آ جا۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں ایسے ہی نہیں، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، قیامت میں ہمارے جرم کھلتے جائیں گے پر وہ چھپاتے جائیں گے۔ اللہ نے وسعت والا دامن بنایا ہے۔ تو فرمایا جو پاک چیزیں ہیں محبوب تم پر حلال۔ اور سنو میرے یارو، جسے حضور نے حلال کیا ہے وہی پاک ہے۔